السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آسام میں مسلم اکثریتی علاقوں میں آبادی کو کنٹرول کرنے اور بیداری لانے کے لیے آسام حکومت جن سنکھیا سینا یعنی پاپولیشن آرمی بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس بات کی اطلاع ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے اسمبلی میں دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1000 نوجوانوں کی فوج مسلم اکثریتی علاقے میں پہنچ کر مانع حمل تقسیم کرے گی۔ ہیمنت بسوا شرما کی آبادی کنٹرول کرنے کی کئی تجویز لوگوں کی ناراضگی کا سامنا کر چکی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے کنزورجم نے بتایا کہ ہندوستان میں 300 سے زائد مسلمہ فون نمبرز کو اسرائیل کے ایک اسپائی ویئر کے ذریعے ہیک کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا، جن میں 2 وزراء، 40 سے زائد صحافی، 3 اپوزیشن قائدین، 1 جج، کئی تاجرین اور کارکن شامل ہیں۔ تاہم حکومت نے اپنی طرف سے کسی بھی طرح کے جاسوسی کے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ان الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ حکومت نے اس میڈیا رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ایک متحرک جمہوریت ہے جو اس بات کو یقینی بنانے کی پابند ہے کہ تمام شہریوں کے پرائیویسی کے حق کو یقینی بنایا جائے، جو ایک بنیادی حق ہے۔ دی وائر نے اطلاع دی ہے کہ فورنسک ٹیسٹوں سے پتہ چلا ہے کہ پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے 37 فونز کو نشانہ بنانے کے واضح ثبوت ہیں، جن میں 10 نمبرز ہندوستان کے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جن نمبروں کو نشانہ بنایا گیا ان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے 2 فون نمبرز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انتخابی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور کے نمبر کی بھی جاسوسی کی گئی۔ پرشانت کشور نے مغربی بنگال کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں حکمراں ترنمول کانگریس کی ٹیم کی نگرانی کی تھی۔ ان اطلاعات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت نے میڈیا کنزورجم کو دیے گئے اپنے جواب کا حوالہ دیا اور کہا کہ ماضی میں بھی اسی طرح کے دعوے کیے گئے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اسرائیلی پیگاسس جاسوسی سافٹ ویئر کے استعمال کی دھماکہ خیز رپورٹ پر یہ کہتے ہوئے اپوزیشن کو نشانہ بنایا کہ اس کا انکشاف کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے انعقاد کے وقت کو چنا گیا ہے۔ شاہ نے اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے اس فقرے کا استعمال کیا جسے اکثر ناقدین ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کرونالوجی سمجھیے۔ وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ لوگ اکثر مذاق سے یہ فقرہ مجھ سے منسوب کرتے ہیں، لیکن آج میں سنجیدگی سے کہنا چاہتا ہوں، ان چنندہ انکشافات کا وقت اور خلل اندازیوں کو دیکھیے، آپ کرونالوجی سمجھیے۔ امت شاہ نے کہا کہ یہ خلل پیدا کرنے والوں کی جانب سے ایک رپورٹ ہے جو رکاوٹ پیدا کرنے والوں کے لیے ہے۔ خلل پیدا کرنے والے عالمی ادارے ہیں جنہیں ہندوستان کی ترقی پسند نہیں ہے، اور رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہندوستان کے سیاسی کھلاڑی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید محمد رابع حسن ندوی نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ فروری 2022 میں اتر پردیش میں اسمبلی الیکشن ہے۔ اس کی گہما گہمی ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ اور خاص کر بحیثیت صدر مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کی حمایت میں اپیل جاری کی جائے۔ یہ لوگ نہ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے دستور سے واقف ہیں اور نہ ہی اس کے دائرہ کار سے، نہ اس کے اغراض و مقاصد سے، اور نہ اس کی پچھلی تاریخ سے۔ بورڈ کے دستور کی دفعہ نمبر 4 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا بحیثیت ادارہ سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف منسوب کسی سیاسی اعلان یا کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کی اپیل کو معتبر نہ سمجھا جائے۔ خود میرا اور ندوۃ العلماء کا ہمیشہ بھی موقف یہی رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کے موقع پر افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور جھوٹے اور فرضی بیانات سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان کو پہچانیے اور دھوکہ نہ کھائیے۔ مولانا نے کہا کہ ووٹ دینا آپ کا جمہوری حق ہے، کسی کو چننا ہے یہ فیصلہ خود آپ کو کرنا ہے۔ متھرا میں ایک مسجد کی منتقلی کی اپیل داخل کرنے والے درخواست گزاروں نے اپنے دعوے کی تائید میں 2 دستاویزات داخل کیے ہیں۔ درخواست گزاروں کا الزام ہے کہ کاترا کیشو دیو مندر کے احاطے میں مبینہ طور پر مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ مہندر پرتاپ سنگھ نے، جو اس کیس کے 5 درخواست گزاروں میں سے ایک ہے، بتایا کہ سول جج جیوتی سنگھ کی عدالت میں دستاویزات پیش کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت کی آئندہ تاریخ 23 جولائی کو مقرر کی ہے۔ متھرا کی مختلف سول عدالتوں میں کئی درخواستیں اور پٹیشنز زیر التوا ہیں، جن کے ذریعے لارڈ شری کرشنا کی جائے پیدائش کے قریب کاترا کیشو دیو مندر کے 37 ایکڑ احاطے پر 1669 میں مغل حکمراں اورنگزیب کے حکم پر مبینہ طور پر تعمیر کردہ شاہی مسجد عیدگاہ کی برخاستگی کی اپیل کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کو راجیہ سبھا میں ڈپٹی لیڈر بنایا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ نقوی پیوش گوئل کی جگہ لیں گے، جنہیں راجیہ سبھا میں قائد ایوان بنایا جا چکا ہے۔ وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی پارلیمانی امور کی وسیع جانکاری رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ مودی حکومت کی پہلی میعاد میں مملکتی وزیر پارلیمانی امور رہ چکے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ان کے خوشگوار تعلقات ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رکن پارلیمنٹ محمد اعظم خان، جو سیتا پور جیل میں قید ہیں، ان کی صحت بگڑنے پر انہیں لکھنؤ کے ایک ہاسپٹل کو منتقل کیا گیا۔ ان کی آکسیجن کی سطح 88 ہو گئی تھی۔ ایس پی لیڈر حال ہی میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہوئے تھے۔ کئی دن آکسیجن پر رہنے کے بعد انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا، لیکن سیتاپور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر ڈی لال نے بتایا کہ
पीर के रोज इनकी हालत खराब होने पर डॉक्टरों की एक टीम सीतापुर जेल गई। इन्हें फिर से सेहत खराब होने पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केरला में ईद उल अजहा के त्यौहार के पेश नज़र रियासत में 3 दिन के लिए कोविड पाबंदियों में रियायत देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन रियासती हुकूमत को आज ही अपना मौक़िफ़ रखने की हिदायत दी। जस्टिस आरिफ नरीमन और जस्टिस BR गोई की बेंच के सामने रियासती हुकूमत के वकील ने कहा कि वो इस पर जवाब दाखिल करेंगे। इस पर अदालत ने इनसे आज ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मामले की समाअत आज सभी मुकदमों से पहले होगी। रियासती हुकूमत ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा के पेश नज़र कपड़े, जूते, चप्पलों की दुकानों, जेवरात व दीगर सजावट के सामानों, घरेलू आलात और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों और ज़रूरी अशिया की सभी दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोले रखने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ अदालत उज़्मा में अर्जी दायर की गई थी। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफात पीर को अदा किया गया, जिसके साथ ही 60,000 खुशनसीब मुसलमान हज की नेमत से सरफराज हो गए। इस साल कोविड-19 पाबंदियों की वजह से सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले 60,000 अफराद को ही हज के लिए मुंतखब किया गया है। मुसलसिल दूसरे साल कोविड-19 की वजह से हज मुतासिर हुआ है। वबा से पहले कोई 25 लाख मुसलमान जिनका ताल्लुक दुनिया के हर मुल्क से होता था, हज अदा करने के लिए जमा होते थे। हाजियों ने अपनी दुआओं के साथ साथ ये भी दुआ की कि जल्द से जल्द ये वबा ख़त्म हो जाए, ताकि दुनिया के गोशे गोशे से मुसलमान हज व उम्रा अदा करने के लिए मुक़द्दस मुकामात पर पहुँच सकें और काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी में हाज़िरी दे सकें। पीर की सुबह आज़मीन हज मीना की वादी से अरफात के मैदान पहुंचे और मैदान अरफात की हुदूद में क़याम किया और इबादतें की। इंसानी हुकूक़ की एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों की अक्सरियत को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 80% मुसलमानों ने तासुब या इम्तियाज़ झेला है। सर्वे में 1000 लोगों ने हिस्सा लिया और निस्फ तादाद का कहना है कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने इनसे तफरीक बरती। इस साल खुतबे हज में इमाम हरम ने कहा कि इस्लाम की हकीकी तस्वीर आला अखलाक है। अल्लाह गुरूर और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह की रहमत से वही मायूस होता है जो गुमराह हो चुका है। इमाम काबा ने खुतबे हज में कहा कि मुसलमान आपस में अदावत और नफरत को ख़त्म कर दे। बेशक अल्लाह ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जैसे तुम पर एहसान किया वैसे तुम भी लोगों पर एहसान करो। अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। अल्लाह ने वालिदैन के साथ भलाई का रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इनके बाद रिश्तेदारों से अच्छा रवैया इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुलाजमीन के साथ एहसान से पेश आओ। खादिमों पर इनकी ताकत से ज़्यादा बोझ मत डालो। अपने कलाम पर मुश्तमिल किताब को तुम लोगों के लिए भेजा गया है ताकि तमाम हिदायत पाओ और अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। मैदान अरफात में 60,000 आज़मीन ने हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया। तेलंगाना में तेज़ी से बदलते सियासी हालात के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अभी से मिशन 2023 के तहत असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने आइंदा 3 माह में 8 अजला के हंगामी दौरों का मंसूबा बनाया और अंदरून 1 साल रियासत के तमाम अजला का दौरा मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2014 में तेलंगाना तश्कील के बाद TRS बरसर इख्तियार आई थी और कांग्रेस से अरकान के इनहराफ के जरिए पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तहकम हो गया। 2018 असेंबली इंतखाबात जो मुकर्ररा मियाद से 1 साल कबल कराए गए, TRS को दोबारा इख्तियार हासिल हुआ है। रियासत में अपोजिशन के कमज़ोर मौक़िफ़ से चीफ मिनिस्टर मुतमईन थे कि इनकी पार्टी कम अज़ कम 20 बरसों तक बरसर इख्तियार रहेगी, लेकिन कांग्रेस व BJP रियासती क़यादत में तब्दीली के बाद TRS के इम्कानात मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। BJP के रियासती सदर बंडी संजय ने हुकूमत के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और इटला राजेंद्र की BJP में शमूलियत के बाद तेलंगाना में BJP दूसरी बड़ी ताकत दिखाई देने लगी, लेकिन कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस की कमान हवाले करने कांग्रेस के मुर्दा जिस्म में नई जान फूंक दी है। रेवंत रेड्डी का जायजा लेते ही BJP अज खुद तीसरे मुकाम पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस ने खुद को TRS के वाहिद मुतबादिल के तौर पर ऐवाम के रूबरू पेश किया है। चीफ मिनिस्टर ताज़ा सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और वो कांग्रेस और BJP की पेशरफ्त को रोकने के लिए अभी से इलेक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोकापेट में सरकारी अराजी की फरोख्त के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज को नाकाम बनाते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी के बशमूल पार्टी के कई अहम कायदीन को पुलिस ने मकानात में महरूस कर दिया। पुलिस कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस कायदीन ने बड़ी तादाद में कारकुनों और मुकामी अफराद के साथ कोकापेट पहुंचकर मुतनाज़ा अराजी पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिस पर पुलिस ने कायदीन को हिरासत में ले लिया। जिला कांग्रेस रंगारेड्डी की जानिब से चलो कोकापेट उन्वान से धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया था। पुराने शहर हैदराबाद के फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज की तामीर के लिए मजीद 6 माह का अरसा लग सकता है और इंजन बॉली से चन्नानगुट्टा जाने वाली ट्रैफिक के मसाइल बरकरार रहेंगे। रेल ओवर ब्रिज की तामीर के लिए मुतालिका महकमा जात से 6 माह में तामीर का वादा करके 1 मार्च 2021 से रास्ते को अवाम के लिए बंद कर दिया गया था। गुज़िश्ता 5 माह में ब्रिज का काम 50% भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है। कहा जा रहा है कि आइंदा माह एक और इलामिया जारी करके रास्ते को मजीद 6 माह बंद रखने का ऐलान किया जाएगा।
پرانے شہر میں عوام نے کاموں کی سست رفتاری پر برہمی ظاہر کی اور کہا کہ تعمیری کاموں اور راستے کو بند کرنے کے ساتھ جو متبادل راستہ اختیار کرنے کہا گیا ہے ان پر بھی مجلس بلدیہ کی جانب سے تعمیری مرمتی کام جاری ہیں اور ان کے سبب متبادل راستوں پر بھی ٹریفک جام کا سامنا ہے۔ متبادل راستہ اختیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ چندان گٹے کی سڑک اختیار کرتے ہیں تو انہیں رومان ہوٹل کے سامنے کے حصے میں برج کی تعمیر اور سڑک کی خستہ حالی کے سبب مشکلات کا سامنا ہے، اور اگر وہ وٹے پلی اوڑم گڈھا شاستری پورم کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو توسیعی کاموں سے مشکل کا سامنا ہے اور یہاں بھی ٹریفک جام کے سبب ٹریفک مفلوج رہنے لگی ہے۔ شہریوں نے حکام تعمیر میں تیزی لانے کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد اور ریاست کے دیگر اضلاع میں تقریباً 1.5 سال بعد عید کے اجتماعات بحال ہو رہے ہیں۔ کورونا میں کمی کے بعد حکومت نے عیدگاہوں میں نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کی اجازت دی اور حیدرآباد اور اضلاع میں حکام کی جانب سے تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے عیدگاہ میرالم اور عیدگاہ مادنا پیٹ میں نماز عید الاضحیٰ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے دونوں عیدگاہوں کے انتظامات کے لیے عہدیداروں کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ عیدگاہ میرالم میں نماز عید الاضحیٰ صبح 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ حافظ و قاری محمد رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد امامت اور خطبے کے فرائض انجام دیں گے۔ نماز سے قبل مولانا سیف اللہ اور مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا کے خطابات ہوں گے۔ عیدگاہ مادنا پیٹ میں صبح 9 بجے نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ مکہ مسجد میں صبح 9:30 بجے نماز عید الاضحیٰ مقرر ہے۔ مولانا لطیف احمد امام مکہ مسجد امامت و خطبے کے فرائض انجام دیں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اسدالدین اویسی نے مصری گنج میں 8 جولائی کو سید مکرم علی نامی نوجوان کے قتل کے واقعے کے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار سے نمائندگی کی۔ اویسی سے مقتول سید مکرم علی کے والد جناب سید اعظم علی کے علاوہ مقتول کی اہلیہ اور ان کے بچوں نے دارالسلام میں ملاقات کرتے ہوئے قاتلین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اسدالدین اویسی نے مقتول کے ارکان خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کے بچوں کو پرسا دیا۔ اس کے بعد کمشنر پولیس انجنی کمار سے فون پر بات کرتے ہوئے قاتلوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اسدالدین اویسی کی ہدایت پر محمد معظم خان رکن اسمبلی بہادر پورے نے آج مقتول کے ارکان خاندان کے ساتھ کمشنر پولیس انجنی کمار سے ملاقات کی اور نمائندگی کی۔ کمشنر پولیس نے مقتول کے ارکان خاندان کو تیقن دیا کہ پولیس متوفی کے ارکان خاندان کے ساتھ انصاف کرے گی اور مقتولین کو سخت سزا دینے کے اقدامات کرے گی۔ معظم خان نے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ شہر میں کہیں بھی قتل کا واقعہ پیش آتا ہے تو قاتلوں کا سماجی بائیکاٹ کریں اور انہیں محلے جات میں رہنے نہ دیں تاکہ قاتلوں کو سزا مل سکے۔ مجلس اس طرح کے واقعات کو برداشت نہیں کرے گی اور پولیس سے نمائندگی کی جا رہی ہے کہ ملزمین کے خلاف آہنی پنجے کا استعمال کیا جائے۔